نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے صدا یاد رہو۔ برادران عزیز و مکرم، دریائے چناب پر پل کی تعمیر کا مطالبہ ایک کرونیکلی لانگ سٹینڈنگ مطالبہ رہا۔ انتخابی عمل کے دوران یہ مطالبہ سرسبز ہوتا، لیکن انتخابات کے عمل کی تکمیل کے بعد منتخب سیاسی قیادتیں جب خلط نمائندگی لے لیتے تو یہ مطالبہ تاک نسیاں کی زینت بن جاتا، اور پھر لوگ مقامی قیادتوں، سیاسی قیادتوں کے احترام کی وجہ سے ان سے دوبارہ مطالبہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے تھے۔ یہ حرف شکایت زبان پہ لانا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، لیکن کچھ سر پھرے کبھی کبھی ان سیاسی قیادتوں کو ان الفاظ میں یہ وعدے ضرور یاد دیا کرتے کہ غلط ہو آپ کا وعدہ کوئی خدا نہ کرے، مگر حضور کو عادت ہے بھول جانے کی۔ ہر درد مند دل کو علاقے کے لوگوں کی اس پسماندگی اور بدحالی سے سخت تکلیف ہوتی، لیکن لوگوں کی فرما رواؤں کی بارگاہ تک رسائی ممکن نہ تھی، اور رسائی ممکن بھی ہوتی تو سنوائی ممکن نہ تھی، کیونکہ ان کشور کشاؤں کا ایک مخصوص مزاج تھا، جس مخصوص مزاج کی وجہ سے انہوں نے زنجیر عدل اپنے ایوانوں پہ نہ لگائی ہوئی تھی، اور ان کا مزاج یہ بن چکا تھا کہ بلا واسطہ کسی مظلوم کی داد رسی کرنے میں انتہائی بخل سے کام لیا کرتے تھے۔ اس صورتحال میں ہم ان سیاسی قیادتوں کا میں انتہائی احترام کرتا ہوں۔ اپنے نمائندگی کے دورانیوں میں انہوں نے اپنے بساط کے مطابق یہ علاقہ کی بہبود اور ترقی کے لیے کوششیں کیں، لیکن تعمیر پل کے سلسلہ میں یہ ان کی عدم دلچسپی اور کوئی نظر نہ آنے والی کوشش وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ برادران، اس پل کی تعمیر کا تحرک اور اس کی تکمیل جو ہے کیسے ہوئی، کن ہاتھوں سے ہوئی، اس کی تحرک، اس کی بنیاد، اس کی تکمیل کا سہرا کس کے سار آیا کہ 12 میں علاقہ میں مختلف میں گویاں ابھی تک ہو رہی ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ کسی کو اصل حقائق کا علم نہیں ہے کہ تحرک کس نے کیا، کن مراحل سے یہ سارا پروسیس گزرا، اور تکمیل جو ہے کس کے ہاتھ ہوئی۔ تو یہ اصل حقائق ہیں جن کو منظر عام پہ لانا ضروری، کیونکہ ہو سکتا ہے اصل حقائق جو ہے یہ 9 سال کی تمیز غرض سے میں چھپ کر یہ ان کی اصل صورت مسخ ہو جائے، اور لوگوں کو اس کا علم بھی نہ ہو کہ یہ تحرک کیسے ہوا، کیوں ہوا، کن کے ہاتھ ہوا، اور تکمیل جو ہے وہ کس کے ہاتھ ملا۔ یہ
یہ پل ہے، یہ 2015 میں یہ آپریشنل اور فنکشنل ہو گئی، علاقے کے لوگوں کے اور باہر کے آنے والوں کے زیر استعمال شروع ہو گئی، اور اس کو 2015 سے لے کر آج تک اصل حقائق سامنے کیوں نہ لائے گئے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کام خالصتاً یہ رضا الہی کے لیے اور بہبود عوام کے لیے کیا گیا۔ علاقہ سے پاسماندگی ختم کرنا، عوام کے مفاد کے لیے کوشش کرنا، اور جس میں کہ ذاتی نمود و نمائش یا سیاسی مفادات لینا ہرگز مقصد نہیں تھا، اور نہ ہی تحرک کرنے والے اور نہ اس کی تکمیل کرنے والوں کے کوئی سیاسی عزائم تھے نہیں۔ اس تحرک و تکمیل کے حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ میں مارچ 2008 کے ابتدائی ایام میں دوران مطالعہ میری نظر سے ایک شعر گزرا کہ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔ اس شعر کے سامنے آنے پر میں نے میرے اندر اس پل کی تعمیر کے لیے جو ہے کوشش کرنے کا داعیہ ابھرا، اور اس داعیہ ابھرنے کے ساتھ میں نے اپنے دیرینہ دوست چودھری محمد اسلم صاحب حجر ایڈوکیٹ ہے ان کو اعتماد میں لیا، ان کو تفصیلات بتائیں، پروگرام بتایا، تو چودھری صاحب نے بلا تعمل مذکورہ پروگرام کے سلسلہ میں دامِ درہمِ قدمِ سخن تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی، جس پر کہ میں اور چودھری اسلم صاحب یہ اعظم اسلام آباد ہوئے۔ یہاں ہم نے میرا ایک دوست نور احمد خان وہاں چیف انجینئر ڈیزائننگ اور ڈرائنگ کے شعبہ میں تعینات تھے، جن سے پہلے بات ہو گئی ہوئی تھی۔ انہیں جا کر ہم نے وہ مسودہ درخواست یا اس کی کاپی دی، اور انہیں ہر ممکن کوشش کر لیں اور اس کام کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے گزارش کی۔ نور احمد خان صاحب نے ہمیں انتہائی مہربانی کی، ہماری معروضات سنی اور یقین دلایا کہ انشاءاللہ میں حتی المقدور جتنا مجھ سے ہو سکا میں کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں کروں گا، اور ہمیں یہ کہا کہ آپ ہم سے رابطہ میں رہیں، کسی معاملہ میں کوئی رہنمائی کوئی مسئلہ ہے تو ہم آپس میں ڈسکس کر سکیں۔ ہم درخواست کا مسودہ وہ ان کی نقل نور احمد خان صاحب کو لے کر واپس آ گئے۔ ماہ جولائی 2008 میں جناب عطر خان سیال صاحب کے NHA کے جنرل ڈائریکٹر کی تعیناتی کے بارے میں علم ہوا، تو ہمیں اپنی دعائیں اور علاقہ کے لوگوں کی دعاؤں کے مستجاب ہونے کا یقین ہو گیا کہ اب اللہ رب العزت نے ہماری دعائیں مستجاب کر لی ہیں، اور یہ کام جو ہے جو بظاہر کہ ایک جگہ شیر لانے سے کام نہیں، یہ انشاءاللہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ میں اور چودھری محمد اسلم حجر صاحب ایڈوکیٹ یہ اسلام آباد جناب عطر خان سیال صاحب کے پاس گئے، انہیں اپنا مسئلہ بتایا، انہوں نے کمال شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے ہم سے وہ مسودہ درخواست کی کاپی لی اور یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ اس درخواست کو عنقریب تھوڑے عرصہ میں انشاءاللہ
وہ اس کو کرین اجابت کرا کر آپ کو اطلاع دیں گے۔ اختر خان صاحب سیال کی یقین دہانی پر میں اور چودھری اسلم صاحب واپس آ گئے۔ خان صاحب سے ہمارا مسلسل رابطہ رہا۔ اس پروجیکٹ کی منظوری کے بارے میں جناب ہمیں اطلاع بھی دی اور مبارک بھی دی، اور اس طرح یہ تعمیر پل بر دریائے چناب کی تعمیر کا کام کا آغاز ہوا، اور اس طرح پھر وہ جو ہے یہ مکمل ہو کر ستمبر 2015 میں یہ مکمل ہو گئی، اور اس وقت سے یہ مسلسل لوگوں کے زیر استعمال ہے۔ اختر خان صاحب نے یہ جو ہمارے تحرک پہ یہ کام کیا، اس سے علاقہ کی پسماندہ علاقہ جو میں کہوں گا کہ یک لخت پلٹ گئی۔ اس پل کی تکمیل سے فاصلے سمٹ گئے، کاروبار جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے، یک لخت زمینیں کمرشل ہو گئیں۔ یہاں غربت افلاس کے ڈیرے ہوتے تھے، وہاں ہن برسنے لگا، ناداری خوشحالی میں بدل گئی، اور یہ راستے جو کہ انتہائی دشوار اور سنگلاخ تھے، وہاں کہکشاؤں نے ڈیرے جما لیے، اور علاقہ کی تقدیر اس علاقہ کی تقدیر اس انداز میں بدلی جو کہ یہ مستقبل بعید میں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ تو خالصتاً اللہ پاک کی خاص مہربانی اور فضل سے یہ پایہ تکمیل کے پہنچی۔ ہم اس علاقہ کے لوگ اس کے لیے جناب جو ہیں یہ ممنون احسان ہے، اور اس کار خیر کو کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ علاقہ، پورا علاقہ، اس کے تحرک کرنے والوں اور اس کی تکمیل کرنے والوں کے لیے یہ ہمیشہ انہیں اپنی اللہ پاک سے ان کی حفظ و امان میں رکھنے اور تمام مصائب و آرام سے مامون و مسعود رکھنے کے لیے ہمیشہ دست دعا رہتے ہیں۔ یہ برادران محترم، یہ اس میں جو ہے اس کار خیر کی تکمیل بلا شبہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جس سے وہ علاقہ کے لوگوں میں پر یہ تکمیل کرانے والوں کا احسان عظیم ہے، جو یہ بلا شبہ ایک جو شی لانے کے مترادف ہے۔ یہ اس کی تحرک اور تکمیل کرانے والوں نے اپنے لیے مستقل ایک صدقہ جاریہ کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب ذوالمنن والجلال والاکرام اس کار خیر کے لیے تحرک کرنے والوں اور تکمیل کرنے والوں کو اس کا ذریعہ نجات بنائے۔ یہ جناب والا برادران محترم، اب بھی علاقہ میں مفاد عامہ کے بہت سے کام ہیں جن کی ایک لمبی اور طویل فہرست ہے، جن میں جھنگ کو ڈویژن کا درجہ دلایا جانا، شور کوٹ کی بطور ضلع اپ گریڈیشن اور مریام والا کو تحصیل کا اسٹیٹس دلایا جانا، ہسپتال میں مختلف ہسپتالوں میں مفقود سہولتوں کی فراہمی، تحصیل ہیڈ کوارٹر پر ایک وسیع لائبریری کا قیام، بچیوں کے لیے کمرشل کالج، صنعتوں کا قیام اور اسمال انڈسٹریز کا قیام۔ یہ تمام کام جو ہے، جو صنعتوں کا قیام جو ہے بالخصوص یہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے یہ روزگار کی فراہمی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ یہ تمام جو امور جو ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ ان کی تکمیل ہماری موجودہ مقامی سیاستیں جو ہیں یہ بتمام و کمال
کر سکتی ہیں، کر سکنے کی پوزیشن میں ہیں، جن کی تکمیل سے یہ مالکیاتیں علاقہ کی آنکھوں کا تارا اور ماتھے کا جھومر بن سکتی ہیں۔ یہ اگر یہ سیاسی قیادتیں یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ حل کر دیں تو وہ زندہ جاوید ہو جائیں گے، اور اگر یہ اس میں وہ دلچسپی نہ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور مرد قلندر کو یہ سعادت دے کر اس کو زندہ جاوید رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ والسلام۔